السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ پر اور آپ سب پر ڈیروں رحمتیں نازل فرمائے اور تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پچھلے سبق میں ہم نے 6 کلمے یاد کیے تھے۔ آج ہمارا سبق ہے وضو کے بارے میں کچھ خصوصی معلومات، جس میں ہم انشاءاللہ وضو کا طریقہ سیکھیں گے، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں سیکھیں گے اور کس وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، اور وضو کے مستحبات سیکھیں گے اور چند ضروری مسائل۔ شروع کرتے ہیں وضو کا بیان۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان: یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہوں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں دو ٹخنوں تک۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم پڑھتے ہیں وضو کا طریقہ۔ پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت کریں اور بسم اللہ پڑھ کر 3 بار دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے اور مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر داڑھی ہو تو خلال کرے، پھر 3 بار دونوں ہاتھ کہنیوں تک پہلے دایاں پھر بایاں دھوئے، پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا 1 بار مسح کرے، اس طرح کہ پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں پھیرتا ہوا گدی تک لے جائے اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لائے، پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصہ اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، پھر 3 بار دونوں پاؤں، پہلے دایاں ٹخنوں تک، پھر بایاں ہاتھ سے دھوئے اور انگلیوں کا حلال کرے۔ یہ طریقہ جو بیان ہوا، اس میں بعض وضو کے فرائض، بعض سنتیں اور بعض مستحبات ہیں، جو یہ ہیں: وضو کے فرائض: وضو کے فرائض
ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا اور یہ 4 ہیں۔ پہلا فرض منہ دھونا، دوسرا فرض ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پاؤں ٹہنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اگر ہم یہ کر لیں تو ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے وضو کی سنتیں۔ پہلے نیت کرنا کہ میں وضو کے لیے ریڈی ہوں، میں وضو کرنا چاہتا ہوں، یا پھر بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، آپ کوشش کیجئے کہ مکمل بسم اللہ پڑھ لیجئے، اگر بہتر ہو تو آپ پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کوشش کیجئے کہ کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیجئے۔ پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی کا حلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے در پے وضو کرنا، یعنی کہ پے در پے کا مطلب کہ بیچ میں سے رکنا نہیں چاہیے۔ جب بھی آپ وضو کریں وضو کو جاری رہیں، بیچ میں سٹاپ نہ کریں، کوئی اور کا کام کرنا نہ شروع کر دیں۔ وضو بس جب تک وضو مکمل نہ ہو آپ وضو کو پے در پے یعنی کہ جاری رکھیں۔ پہلا وضو سوکھنے نہ پائے، یعنی کہ کوئی اگر آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیں، یا کوئی ایسا ویسا آپ کو کام پڑ جائے تو آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں، بعد میں پھر تھوڑی دیر بعد آ کے دوسرا ہاتھ کے بعد دوسرا وضو جو ہے اس کو دھوئیں نہیں۔ وضو کو مکمل کریں، یہ سنت طریقہ ہے کہ پہلا جو آپ نے اعضاء دھویا ہے وہ سوکھنے نہ پائے، اس سے پہلے آپ دوسرا اعضاء دھوئیں۔ ترتیب قائم رکھنا، یعنی کہ یہ نہیں کہ پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں اس کے بعد آپ پاؤں دھونا شروع کر دیں، یا آپ نے کلی کی ہے اس کے بعد آپ پاؤں دھونا شروع کر دیں۔ جس ترتیب سے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے آپ بالکل اسی ترتیب سے مکمل وضو کریں گے۔ ہر دھونے والے وضو کو 3 بار دھونا، ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، پانی میں باقی جو ہے وہ پاؤں کو 3 بار دھوئیں، اسی طرح باقی سارے اعضاء 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ وضو کے مستحبات: گردن کا مسح کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، پاک اور اونچی جگہ بیٹھنا، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لینا، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، یا پھر کلمہ شہادت پڑھنا۔ وہ تو آپ نے پچھلے سبق میں 6 کلمے یاد کیے ہیں، اس میں کلمہ شہادت یعنی کہ دوسرا کلمہ ہے، میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اور پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے دوسرا کلمہ شہادت: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
آگے پڑھیے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، یعنی کہ پیشاب والی جگہ سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا، چاہے وہ خون ہو، پیپ ہو، زدہ پانی کا نکلنا یا پیشاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ پیشاب والی جگہ سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا، منہ بھر کے کرنا، الٹی وغیرہ منہ بھر کے کرنا، سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نماز میں کہکا مار کر ہنسنا، کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، دکھتی آنکھ سے پانی کا بہنا، درمیان وضو میں اگر ریح خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا رہتا ہے تو پھر نئے سرے سے وضو کرے۔ یہ پیچھے ہم نے آنکھ سے پانی کا بہنا تک وضو ٹوٹ جانے کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بتائی تھی۔ آگے ہیں چند ضروری مسائل، یعنی درمیان وضو میں اگر ریح خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا رہتا ہے تو پھر نئے سرے سے وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا ناجائز ہے، جائز نہیں۔ جنبی کو سونے یا کچھ کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ خون یا پیپ نکل کر بہے نہیں تو وضو نہیں جاتا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ خون نکل جائے یا پیپ نکل جائے یا کوئی بھی چیز نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نکل کر جب بہے گی جسم پر، تھوڑی سی وہ لمبی ہو جائے گی، پھر وضو ٹوٹے گا، حتیٰ کہ اگر وہ پیپ صرف نکلے تو بہے نہ تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کے زخم سے ہر وقت خون یا پیپ بہتی رہتی ہو یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہو یا ریاح خارج ہوتے ہوں تو ایسا شخص ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ معذور ہے، یعنی کہ وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہے۔ جب تک وقت رہے گا یہ وضو باقی رہے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم نے مکمل وضو کا طریقہ بھی سیکھا، وضو کے فرائض بھی سیکھے، وضو کی سنتیں بھی، وضو کے مستحبات بھی، اور کن وجوہات سے وضو ٹوٹتا ہے یہ بھی ہم نے سیکھا، اور چند ضروری مسائل بھی سیکھے۔ دعا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور پچھلے اور اگلے آنے والے جو بھی سبق ہیں ان کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ان کو پڑھائیے بھی اور خود بھی پڑھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔